اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ گزشتہ درس میں یہ بات گزر چکی کہ جس وقت حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے تھے۔ دعا کے بعض حصے گزشتہ درس میں بیان ہو چکے ہیں۔ آج کے درس میں دعا کا چوتھا حصہ ذکر کیا جائے گا۔ عرض کیا ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک ایسا رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک ایسا رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو۔ لفظ رسول اسم نکرہ ہے جس سے عظمت کا اظہار ہوتا ہے، لہٰذا اس کا معنی صرف رسول نہیں بلکہ عظیم الشان رسول ہو، اور منہم، انہی میں سے، یعنی وہ رسول انہی کے جنس میں سے ہو۔ اور وہ رسول کا کام کیا ہوگا، وہ اس رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہوگا، وہ اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ یتلو علیہم، یتلو، جو تلاوت کرے، علیہم، ان کے سامنے، آیاتک، تیری آیتوں کی، جو آپ کے کلام کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم، اور ان کو سکھلائے، الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یتلو علیہم آیاتک، انہیں قرآن کے الفاظ سکھلائے، ناظر قرآن، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں قرآن کے الفاظ کے معانی، ترجمہ و تفسیر سمجھائے، ترجمہ و تفسیر سکھلائے۔ اس آیت سے مدارس کے قیام کا ثبوت ملتا ہے، جہاں قرآن کے الفاظ تجوید و قرأت کے ساتھ سکھائی جاتی ہے، اور وہیں کلام اللہ کی تفسیر بھی ہوتی ہے۔ اور نبی کے جانے کے بعد نبی والا کام امت کے ذمہ فرض ہے، یہ ضروری ہے امت کے ذمہ، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن کے الفاظ بھی سکھائے اور معانی بھی۔ تو مدارس والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد پورا کر رہے ہیں۔ مدارس والے بڑی شان والے، مدارس والے بڑی شان والے، کیوں؟ کیونکہ نبی والا کام کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی۔ حکمت کی 5 تفسیریں یاد کر لیجئے جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھے ہیں۔ 5 تفاسیر۔ حکمت کی پہلی تفسیر، حقائق الکتاب ودقائقہ، کہ وہ معلم جو کتاب اللہ کے حقائق اور اس کی باریکیاں بتلائے۔ اور حکمت کی دوسری تفسیر، طریق السنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلائے۔ اور حکمت کی تیسری تفسیر، الفقہ فی الدین، دین کی سمجھ ہو، اور پھر دین کو کس طرح دوسروں کو سمجھائے، یہ باتیں سکھلائے۔ وہ معلم، وہ نبی ایسا ہو۔ حکمت کی چوتھی تفسیر، ما تکمل بہ النفوس من الاحکام والمعارف، احکام اور معارف کے علوم میں سے
احکام اور معارف کے علوم جن کے ذریعے نفوس کی تکمیل کی جاتی ہے، جن کے ذریعے نفس اللہ والے بن جاتے ہیں، وہ علوم سکھلائے جائیں۔ حکمت کی چوتھی تفسیر وضع الاشیاء فی محلها، محل کی جمع ہے، وضع الاشیاء فی محلہ، کہ ہر چیز کو اس کے محل میں رکھنا، اس کے محل میں استعمال کرنا، یہ طریقہ بھی سکھلائے، یہ حکمت ہے۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا ہے اس کو اسی کام میں استعمال کرنا۔ مثلا آنکھیں خانہ کعبہ کی دیکھنے کے لیے، والدین کو دیکھنے کے لیے، اساتذہ کرام، علماء کرام، بزرگان دین کو دیکھنے کے لیے، اور جس چیز سے روکا گیا اس چیز سے رک جانا۔ کانوں کو گانا سننے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ آنکھوں کو نامحرم کو دیکھنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا، اور زبان کو حرام کھانے سے منع کیا گیا۔ تو حکمت کی یہ پانچویں تفسیر جو علامہ آلوسی نے لکھی ہے، وضع الاشیاء فی محلہ، ہر چیز کو اپنے محل میں رکھنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وہ نبی ایسا ہو۔ آگے اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ ہم نے خانہ کعبہ تو بنا دیا، اب اس گھر کی عزت وہی کرے گا جس کا دل پاک ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، جس کے دل میں آپ کی عشق و محبت ہوگی۔ تو ایسا نبی بھیج، ایسا رسول بھیج جو لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کر دے، اور ان کے دلوں میں آپ کی عشق و محبت بھر دے، تاکہ بیت اللہ کی اس گھر خانہ کعبہ تیرے اس گھر کی وہ عزت کرنے والا ہو، اس گھر کی عزت و عظمت کو پہچاننے والا ہو۔ تو تزکیہ بھی بعثت نبوی کا ایک اہم مقصد ہے، دل کا غیر اللہ سے پاک ہو جانا اور دل میں اخلاص کا پیدا ہو جانا، یہ ایک اہم مقصد ہے۔ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مدارس و مکاتب سے اعمال کا وجود ملتا ہے، تبلیغی جماعتوں سے اعمال کا وجود ملتا ہے، اور خانقاہوں سے اعمال کا قبول ملتا ہے۔ اور اس آیت سے خانقاہوں کا ثبوت بھی، خانقاہوں کے قیام کا ثبوت ملتا ہے۔ خانقاہ کہتے ہیں درویشوں کے رہنے کی جگہ، اللہ والوں کے رہنے کی جگہ۔ تو بعثت نبوی کے اس مقصد کو بھی، اس اہم مقصد کو بھی پورا کیا جاتا ہے، یعنی تزکیہ نفس۔ اور یہ بھی علماء اس مقصد کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ خانقاہوں میں جو بیٹے ہیں وہ مدارس کے علماء ہیں، اور تبلیغ کا کام جو چلا رہے ہیں وہ بھی مدارس کے علماء ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کے کام کو لے کر چلنے والے، اس کو جاری رکھنے والے علماء ہیں۔ تو اس تو کیسے علماء کی بڑی شان نہ ہو، علماء کا بڑا مقام نہ ہو، کہ جو نبی والے مقاصد کو لے کر چل رہے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنے والا۔ اچھا، ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تعلیم کو تزکیہ پر مقدم کیا، تعلیم کو پہلے ذکر کیا، تزکیہ پھر آخر میں ذکر کیا۔ اس سے علوم دینیہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اور مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک عجیب مثال بیان دیا کرتے تھے۔ فرمایا شیشی کی صفائی سے مقصود عطر ہوتا ہے، شیشی کی صفائی سے مقصود عطر ہوتا ہے کہ صاف شیشے میں عطر ڈالا جائے۔ تو جو دل کی صفائی کی جاتی ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ اس میں علم ڈالا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف دل کی تو صفائی کرتے رہیں اور علم کی فکر نہ کریں۔ تبلیغ میں کس لیے جاتے ہیں کہ دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ علم کی بھی فکر ہو اور علم سیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کتاب کو سیکھے۔ تو کوئی سکھانے والا ہوگا، سکھانے والا کون ہے؟ علماء ہیں۔ تو تبلیغ میں اس لیے جاتے ہیں کہ علماء کے پاس جائیں، ان کے ساتھ جڑیں اور علم سیکھیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ایسا رسول، ایسا نبی ہو جو دلوں کو پاک کر دے۔
آگے اس کے بعد فرمایا انکا انت العزیز الحکیم، انکا بے شک آپ، انت اور صرف آپ ہی، تاکید کے ساتھ، العزیز غالب ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ یعنی انہوں نے عرض کیا اے اللہ ہم تو عاجز ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ کا غلبہ ہے ہر چیز پر، تو اے اللہ ہمیں توفیق دیتے ان احکام کی ہم تعمیل کریں، ہمیں وہ ماحول مہیا فرما، ہمیں وہ اسباب مہیا فرما کہ ہم ان تمام احکام کو پورا کریں۔ الحکیم آپ حکمت والے، آپ کی حکمت کا تقاضا ہے وضع الشیء فی محلی، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ہر چیز کو اس کے محل میں رکھنے والے بن جائیں۔ انکا انتل بے شک آپ اور صرف آپ ہی، العزیز غالب ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ نبی کی بنیادی مقاصد میں سے اہم مقصد تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا، پڑھنا، علم، اور سب سے بہترین علم قرآن کا علم ہے۔ خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے، سب سے بہترین۔ اور قرآن کی تعلیم کی وجہ سے انسان سب سے بہتر بن جاتا ہے، سب عہدوں والوں سے، سب فنون والوں سے وہ بہتر ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھے اور سکھائے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھلایا۔ تو قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ آپ نے قرآن کے الفاظ سیکھ لیے، ناظرہ قرآن وہ بچپن میں ہر ایک سیکھ لیتا ہے ناظرہ قرآن، تو قرآن کے آپ نے الفاظ سیکھ لیے، قرآن کا ترجمہ آپ ترجمہ کی طرف، معانی کی طرف مکمل توجہ دیں، اور اس کے لیے وقت نکالیں، جیسے اور کاموں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، اس کو اہمیت دیں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ آپ کے لیے تو اتنا آسانی ہے کہ براہ راست قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، ہمیں تو مدارس میں قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنے علوم، کتنے فنون پڑھائے جاتے ہیں، اور کتنے سال لگ جاتے ہیں، اور پھر روزانہ کے اعتبار سے مکمل دن صرف کیا جاتا ہے، اور آپ کے لیے تو صرف ہفتے میں 3 دن، صرف 3 دن، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، اس سے زیادہ مجھے کہا گیا کہ سنا نہیں جاتا، سنتے نہیں۔ اصل میں قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے شادی کے بعد حفظ قرآن کریم مکمل کیا، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ پورا ایک قرآن مجید اور 10 پارے مزید پڑھ لیا کرتی تھی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 40 قرآن ختم کیا کرتی تھی، اور ان کے کام کاج میں کوئی فرق نہیں آتا، انتظامات میں کوئی فرق نہیں آتا، کام کاج کرتے ہوئے، یعنی کہ پورا دن اس میں لگ گئی اور کام کاج نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور رمضان کے علاوہ ان کا کیا معمول تھا؟ قرآن مجید کی 1 منزل روزانہ پڑھا کرتی ہے، اور قرآن مجید میں 7 منزلیں، گویا کہ 7 دن میں پورا قرآن ختم کرتی۔ لگاؤ تھا قرآن کے ساتھ، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرزند بھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دیا، جنہوں نے تبلیغ کا کام دوبارہ اٹھایا۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہو جائے، اہمیت دیں ہم۔ قرآن کا علم سب سے بہترین علم ہے۔ آج کے درس میں صرف ایک آیت کی تفسیر ہو چکی، کیونکہ اس میں کافی تفصیل تھی، لیکن پھر بھی مختصر کی گئی، اور بعض درس کی جو آیات آئیں گی اس میں کچھ میں تفصیل زیادہ بھی ہوگی، تو کبھی کم آیت کی تفصیل ہوگی، کبھی زیادہ کی ہوگی۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی۔ اللہ تعالیٰ مزید یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذوق و شوق اور مطالعے میں کمی نہ لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔